دل میں یہ وسوسے نہ لایا امتیاز ہے کسی کا، وظیفے سب کے ایک ہے، نیت پر چلتا ہے۔ باقی یہ جو 50 دینا نہ دینا اس میں کوئی اور حکمت ہے، امتیاز نہیں ہے اس میں، یہ سمجھے خاص بندہ ہوگا۔ خاص بندہ اللہ کو پتہ ہے کون ہوگا نہیں ہوگا، تو ایسی ریل دل میں نہ چلائیں اس کو 50 دیا شاید مجھے بھی مل جائے، میں بھی شاید آسمان پہ اڑ جاؤں۔ زمین پر ہی ٹھیک ہے، آسمان پہ نہ اڑا، اس سے میری نیت کا کوئی حکمت ہے۔ باقی امتیاز نہیں ہے کہ یہ امتیاز کرتا ہوں، اس کو 50 دوں، اس کو نہ دوں، یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے، یہ خاص، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا۔ اگر تم نے وظیفے نہیں چھوڑے، وظیفے نہیں چھوڑے، میرے تو نہیں ہے، یہ نبی کریم لائے، لا الہ الا اللہ، درود شریف، قرآن، استغفر اللہ، یا آقا جی لائے نا، میں تو بیچ میں دینے والا ہوں، چٹھی رساں سمجھ لو۔ لیکن جو ان کی طرف سے آئیں، سلسلے سے آئیں، اس میں خاص اثر ہوتا ہے۔ یا پہلے بھی پڑھتے ہوں استغفر اللہ، اس میں بہت فائدہ ہے۔ جو سلسلے سے آئیں اس میں نبی جی کا دخل ہوتا ہے، اس میں خاص فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ وظیفے آپ سے نہیں چھوٹے 15-20 منٹ کے اور ناغہ نہیں کیا، چاہے کھانا پینا نیند ناغہ ہو جائے، وظیفے نہ ہوں، کیونکہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو، اور آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تھوڑا ہی ہو، تھوڑے کا ناغہ مت کریں، باقی اضافہ ہو گیا وہ کارڈ میں لکھا ہوتا ہے۔ اور دوسری 3 چیزیں میں یہاں دہراتا رہتا ہوں جو بالاتفاق ہیں، اولیاء کے اختلاف نہیں ہے۔ جو نبی سے رابطہ چاہتے ہیں یا نبی کی زیارت چاہتے ہیں، حیات النبی ہے، یا نبی سے ان کی بات چیت، یا نبی کو دیکھ لینا، اور یہ چیزیں ہیں کیونکہ نبی کریم نے خود کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ کتنی بڑی سعادت ہے اگر آپ کو ان کی زیارت نصیب سوتے یا جاگتے یا ہم کلامی۔ یہ باتیں بولنی نہیں چاہیے، اس لیے ان کا ادب بڑا ہے، عام چیز نہیں ہے یہ، لیکن قسمت والے کے لیے کھل جاتی ہیں، اس لیے ہم یہ باتیں یہاں کرتے ہیں۔ وہ حیات النبی ہیں، اور آپ نے فرمایا میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، نبی جی نے کہا قیامت تک جو ہو رہا ہے ان کی بات میں شک کرنا چاہیے۔ اور فرمایا میں ایک ایک کو جانتا ہوں، نبی جی کہتے ہیں کیسے؟ کہ 5 کلیان گھوڑا چھپتا ہے، میرے سے کوئی چھپا ہوا نہیں، تو میں نے کوئی آپ کی رپورٹ نہیں دینی ہے یا ادھر بات پوچھانی ہے۔ اگر تمہاری نیت پکی ہو گئی اس بات پر کہ تم آج سے غلام رسول ہو، مرضی مصطفیٰ پہ چلو گے، اپنی مرضی نہیں کرو گے اور ان کی مرضی پہ چلو گے، اور نیت پکی ہوگی میں نے اپنے آپ کو نبی جی کے حوالے کر دیا ان کی، تو پھر دیکھنا اسی دنیا میں تمہارے ساتھ نبی کریم کتنی احسانات کریں گے اور کتنی تمہاری مشکلیں حل ہوں گی۔ ہاں اگر وظیفے تم نے نہیں چھوڑے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو ذکر نہیں کرتا کمثل المیت، وہ مر گیا، اس میں احساس ایمان کا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تو ایسے کھانا پینا چھوڑ کے آدمی ظاہری مر جاتا ہے، ایسے روحانی طور سے مر جاتا ہے جو ذکر نہیں کرتا ہے۔ اور کہنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ بس یہ ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اگر تمہاری نیت پکی ہو گئی، شیخ کو دعا کا کہو نہ کہو، لیکن تم نے شیخ نے جو تم کو بتایا ہے سچ بتایا ہے اور حوالہ مصطفیٰ سے بتایا ہے، تو تم کو پکا ہو جانا چاہیے۔ نہ لیڈروں کے پیچھے مرو، نہ پارٹیوں میں جاؤ، نہ لوگوں کا احسان اٹھاؤ، ان کی رحمت کی نظر تم کو ہر مصیبت سے نکال دے گی۔ لیکن جب تم ان کے بنو گے نا، جب کوئی کسی کا بن جاتا ہے وہ اس کے معاملے میں دخل دیتا ہے، کہ لیڈر کا بن جائے، کسی عہدے والے کا بن جائے، جب اس کا بن جائے، کتا اگر اس کا بن جائے اس کی بھی امتیاز ہوتی ہے اور کتوں سے، اس کے کتے کو نہیں تم کچھ کہہ سکتے بنسبت اور کتوں کے۔ ہاں تو ہم انشاءاللہ آقا کے کتے ہیں۔ نیت تو ایسی ہے
لیکن شیطان پکی نہیں ہونے دیتا ہے. کتے سے ایسی تصویر جیتی حقیقت میں کتا نہیں ہوتا، اس میں وفا ہوتی ہے. اس لیے محبت والوں نے کہا ہے گھر کے کتے ہی کو جا مرشد بنا، گھر کے کتے ہی کو جا مرشد بنا، تاکہ دے تجھ کو دکھا راہ وفا. ایک سبق دیا ہے. کتا اپنے مالک کو نہیں چھڑتا ہے. مالک دادر چھٹ دے نہیں، پامے مارو 100 جتے. جو سلسلے میں داخل ہو جائے، وظیفے لے لے، شیخ سے وفا کرے، غیرت اور محبت فنا پھر شیخ اس میں ہو، بالاتفاق قول میں اختلاف نہیں ہے. اس کو نبی کریم سے رابطہ شروع ہو جاتا ہے، فضائیں شروع ہو جاتی ہیں. اور جس کو ایسی فضا نصیب ہو ڈنڈورے نہ پیٹے. شیخ اس کو آگے شکر کا طریقہ بتا دے گا. اگر اس کو ایسا ہو گیا، مثلا خواب میں دیکھا یا جاگتے دیکھا، یا قسمت تیزی ہم کلامی نصیب ہوئی. ہوتا ہے بعض بھائیوں کو، اب بھی تمہارے بعض بھائی موجود ہیں جن کو ہم کلامی نصیب ہے، تو مجھ کو لکھ دیتے ہیں ایسے کہا یا ایسے کیا. جیسے کسی بھائی نے مجھے کہا، اس بھائی کو میں نے کہا ان کو منع کر، جو آتے ہیں بعض وقت رکوع سجود خدا کے لیے، کسی نبی ولی کے لیے نہیں ہے، آقا نے بھی منع کیا ہے. تو وہ ادھر سے آتے ہیں ایسے جھکے ہوئے آتے ہیں رکوع کی طرح، جو رکوع کی طرح. تو اس بھائی سے اس کی قسمت ہم کلامی نصیب ہے. دیکھتے ہیں تو کہا نا. تو آقا جی نے کہا ان کو منع کیا کرو، یہ رکوع کی طرح نہ آیا کریں. تو بھائی کو کہا بھی میں نے. آج بھی ایک دو ایسے ہیں، کل بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، ایک دو آ جاتے ہیں ایسے جھکے ہوئے. یہ منع ہے، منع ہے. نبی کریم نے منع کیا. وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر کیسے بیٹھے، کیا کرتے ہیں، بتاؤ ان کے علم میں ہے کہ ہم جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے بیٹھتے ہیں. بھیک مانگتے ہیں، نظر کرم کی مہربانی کریں. تو یہ انہوں نے منع کیا. کل بھی کا بھائی کو کہا، جس نے یہ باتیں سن لی ہیں، کوئی بھائی رکوع میں ایسے آئے تو اس کو کہا شیخ صاحب نے کہا نبی کریم نے منع کیا ہے، تو ایسے رکوع کر کے نہ آیا کہ رکوع کی صورت کمر جھکی ہوئی. رکوع نماز میں ہوتا تھا. نبی کے دربار میں سلام، صلات، اور خدا کے دربار میں عبادت نبی کی نہیں ہوتی، خدا کی ہوتی ہے. تو یہ عبادت کی صورت نہیں بنایا کریں. ہاں جیسے کبھی میں کہتا ہوں، یہ بھی اتنا آقا کی تعلیم ہے، ہم لوگوں پہ کرم بہت زیادہ ہے، سب پر ہے، لیکن یہاں دخل زیادہ ہے. جو میں کہتا ہوں دروازے کے اوپر مت لگاؤ، کہتا ہوں یہ بھی ان کی تعلیم میں سے ہے. تم پر کتنا کرم ہے خدا کا. کئی باتیں ہیں، کئی نہیں، لیکن تم کو شوق دلانے کے تمہارا عقیدہ نفی میں بنے تو ہر بات میں اصلاح کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں. تو دروازے کے اوپر ایسے لکھنا اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام نہ لکھا کریں. اس میں کیا حکمت ہے آقا جانا ہے. تو انہوں نے کہا ایسے نہ کرا کرو، طرف میں ہونا چاہیے. یاد ہے پہلے کہا کبھی یہ بات، پہلے بتائیے. ہاں ہٹائی، لیکن بتائی تو نہیں تھی. تو آج میں نے بتا دیا آپ کو. جس بات میں تاکید کروں اور زور دوں، سمجھو کہ وہ میری نہیں ہے، وہ میری بات نہیں ہے. وہ کن کی بات ہے؟ ہاں اگر میں زیادہ ہوں تو کبھی بتا دیتا ہوں ایسے شوق میں کہ تمہارا عقیدہ ان کے میں کہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. تم رکوع میں آئے ہو، تم نے یہ چیز یہاں لگائی ہے یا ایسے کیا ہے. پہلے یہ بات بتائیے کہ ہاں یہ کافی عرصے کی بات ہے. تو ان کو تاکید کرتا ہوں، جس کی زیادہ تاکید کروں اس میں یہ اندازہ کریں یہ شیخ کی اپنی بات نہیں ہوگی. یہ گھڑی گھڑی کہتے نہ کرو نہ کرو نہ کرو، یہ اندر کی عظمت ہے. تو اوپر دروازے کے میں نہیں لگانے دیتا ہوں ہمیشہ. کوئی نام شریف ہو کچھ ہو، کہتا ہوں ایک سائڈ دروازے کے ادھر، وہ درمیان میں نہیں. یاد ہے؟ ہاں. تو یہ جو تم کو تاثر دیتا ہوں، یہ باتیں سناتا ہوں کہ تم کو یقین ہو حیات النبی ہیں، ہر خبر رکھتے ہیں، ہر علم رکھتے ہیں، ہر جاذبیت رکھتے ہیں، چاہے ہم کو پتہ چلے نہ چلے.
لیکن انہوں نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں، قیامت تک ہر کوئی میرے سامنے ایسے ہے جیسے اپنی ہتھیلی آقا جی نے دکھائی کہ جیسے میری ہتھیلی ہے، 5 کلیان گھوڑا، تو ان کی بات میں شک کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا تم مان جاؤ، کہا انہوں نے، باقی تم نے دیکھا نہیں دیکھا وہ اپنی قسمت ہے، تو تمہارا عقیدہ ان پر بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تم ان کی طرف زیادہ سوچو اور تم کو ہر چیز سے زیادہ وہ عزیز ہوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گا تو میں تمہارا ایمان کامل نہیں۔ جو چیز ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو، ہر چیز سے زیادہ پیاری ہو، اس کا خیال زیادہ آتا ہے کم آتا ہے؟ زیادہ آتا ہے کہ ہر چیز سے، تو خدا کے بعد ہر چیز سے پیارے تم کو نبی کریم، تو ان کا خیال زیادہ آنا چاہیے۔ اور خیال میں یہ کہ گھر کے کاموں میں، باہر کے کاموں میں، لین دین میں، گھر میں بیوی کے معاملے میں کہ وہ کیسا رویہ پسند کرتے ہیں، اس رویے سے چلنا ہے، رواجی رویے سے، لوگوں کے رویے سے نہیں چلنا ہے۔ ہاں تو اگر یہ توفیق خدا دے دیں، واضح کہ جب سے ہم یہاں ہیں لیکن ان کا رویہ نہیں بدلا، اپنی سوچ، کوئی زیادتی کر اسے بدلہ لینا نہ چھوڑنا، کینہ رکھنا، حق سے کہا اگر حق پر بھی کوئی ہو صلح کر لے، حق سے ہٹ جائے، نبی جی کہتے ہیں حق پر ہو کر میں جنت میں مکان دلواؤں گا۔ آپ کہیں کہ جنت کا مکان نہیں دیا، اگر آپ کی خوشی ہم حق پر ہو کے بھی ہٹ جائیں گے، اس کو اختیار دیا، بدلہ لے تو لے لے، ہٹ جائے تو اچھا ہے، اگر ہٹ جائے گا تو ہوگا۔ تو ایسے ضدی یہاں بوڑھے ہو گئے، ہٹتے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو تواضع للہ کرے، یعنی کوئی زیادتی بھی کرے تواضع، کوئی بات نہیں، وہ نہیں کرتے، بدلہ لے کے چھوڑتے ہیں۔ کیا حاصل کیا 20 سال میں؟ 3 حصے میں چل گئی، بڑھاپا آ گیا، موت کے قریب چل، لیکن اس کو نبی سے موافقت نہیں ہوئی۔ اس نے ایسے کیا تو اس کو دیکھوں گا، میں اس کے لیے چکر چلاؤں گا۔ ایسے ناجائز کے مانا، ناجائز کے حق، تم ہٹ جاؤ، نبی سے محبت نہیں کرنی۔ آپ کے تواضع کرے گا، ان کسی کے سامنے آج ان کے ساتھ یہ کرنا، چلو بھائی ٹھیک ہے، جیسے فرمایا ان تصل من قطعک، جو تیرے سے توڑے تو اس سے جوڑ، رشتہ داری ہو یا دوستی ہو۔ ہم جو توڑتا ہے کہ کوئی بے وقوفی کرتا ہے، زیادتی کرنے سے توڑا نا، تو ہم بھی توڑتے ہیں، انجتے انجی صحیح، انجتے انجی صحیح نہ کر۔ اگر یہ چیزیں تمہیں آ گئی، نبی سے محبت اور نبی سے تم سے محبت کریں گے۔ ان تصل من قطعک، جو توڑے تو جوڑ، نہیں کرتے، بوڑھے ہو گئے ہیں مرنے کے قریب، اب بھی ایسے ہی ہیں۔ مانا ٹھیک ہے تمہاری بات ہے، لیکن نبی کے جو پسند کرتے کیوں نہیں پسند کرتے ہو؟ وَأَن تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تو اس کو معاف کر دیا کر جو ظلم کرے تیرے پر۔ دیکھو یہ مشکل چیزیں ہیں، لیکن امتحان ہے، قربانی ہے۔ تو تم کو کہا ہے، حکم نہیں کہ ایسے کرو، کہ بدلے کا بدلہ قرآن کا لے سکتے ہو، آقا جی بھی کہتے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اچھا یہ ہے، حکم نہیں کہا ہے، لیکن رغبت دلائی اگر ایسا کر لو تو ان کی رغبت پسند آدمی کرے یا اپنی جیسے منمانی یا کس کی زیادتی میں مقابلہ کرے، اچھا ہے، مقابلہ کرے اچھا، یا نبی کی بات پہ چلے مقابلہ نہ ہی کرے، ٹھیک ہے نا؟ مقابلہ کرتے ہیں تو کیسے ان کو پاؤ گے؟ کوئی حکمت ہوگی، انہوں نے کہا ان تصل من تعفو ان تعطی عمن حرمک، جو وقت میں کام نہ آئے تیری مصیبت میں، ہاں جی، رشتہ دار تھا، دوست تھا، اس پہ مصیبت آ جائے تو اس کی مدد کر، اس نے مدد ہوگا، تیری مدد نہیں کی، کہ ہونے دو ذلیل، اس پہ وقت بھی ہونے دو ذلیل، تو اس کو ذلیل ہونے نہ دے۔ لیکن اگر بدلے کا بدلہ کیا، منع نہیں کیا، حکم نہیں کیا، لیکن کیا کہا میں پسند ایسے کرتا ہوں، تو نبی کی پسند اچھی ہے، اپنی منمانی اچھی ہے، ہم تو بس خدا توفیق دے گا، ہم اس لیے بیٹھتے ہیں یہ چیزیں تمہیں پیدا ہو جائے، تمہارا نبی سے رابطہ اور محبت شروع ہو جائے۔ ان کا رابطہ محبت اتنی بڑی نعمت ہے، کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہے۔ وہ حکمت جانتے اس میں کیا ہے، تم نہ کوئی یوں ہوا، حق ہوا، یہ ایسے کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا، نبی کو کیا پسند ہے، تو اپنے ہر معاملے میں، گھر کے جھگڑے کے، یہی سوچا کرے نبی جی کا مزاج اس میں کیسے ہے، اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نبی جی نے یہ کہا، یہ کہا۔
لیکن آپ کا دل آپ کی انا نہیں مانے گی. جب میں نے نہیں کیا کیوں کرتا ہے, یہ کیوں چھوڑ ہی دو. دانا خاک میں مل کر گلیں گلزار ہوتا ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. یہ مشکل بڑا ہے. دفنیں پڑھنی آسان, عبادت کرنی آسان, صدقے کرنے آسان, بہادری دکھانی آسان. اور نبی جی نے کیا کہا کہ وہ بہادر نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے, بہادر اور غصے میں کسی کی زیادتی میں اپنے اوپر قابو پا جائے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی سے جو ایسے جھگڑا ہوا تو اس کو گرا لیا آپ نے اور قتل کا ارادہ کیا. اس سے دیکھا مرنا تو ہے ہی ہے, مرنا تو ہے ہی ہے. جو قتل ہونے والا تھا سیدنا علی کے منہ پہ تھوک دیا, اللہ معافی. سیدنا علی نے اس کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کہا میں اللہ رسول کی محبت میں اس کو کافر کو مارنا چاہتا تھا, اس نے تھوک دیا, مجھے غصہ آ گیا, میرے پر کیوں تھوکا؟ میں نے کہا میں تو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں, سب کچھ خدا سے, اسے میں چھوڑ دیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. حیران ہو گیا, کہا میں بے بس تھا, یہ تو میں نے چاہتا تھا قتل کرنا, جلدی غصے میں قتل کر میں تھوک تو دوں. یہ کیا کیا؟ یہی انا ختم ہو جائے تو تیرے اندر خدا کی رحمت بولے, خدا کی تجلی چلے. اتنے بڑے کرم ہوتے ہیں. عبادت کرنا, علم پڑھنا, ریاضت کرنا, سب کچھ آسان ہے, لیکن یہ انا جمسین بڑی مشکل ہے. ہم پر ایک بوڑھا ہو رہا ہے منحوس, اس کی انا نہیں جاتی ہے, چھوڑتا نہیں جب تک اپنا دل ٹھنڈا نہ کر لے. یہ کون ہے؟ اگر اس کو سمجھ آتی ہے وہ ہے تو پھر اپنی انا ختم کرے, کھڑا ہو کے بیٹھے, مجھے سلام کرے, پھر بیٹھ جائے. اگر کو سمجھ آتی ہے کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں, اللہ کرے نبی کے قریب ہو جائے. زیادتی نہیں کرتا ہے, کوئی زیادتی کرے نا, دنیا کا چکر باز, دنیا کا اس کی جان نہیں چھوٹے گی. اس کو اس نے موت کا کلمہ پڑھا کے چھوڑا. کھڑا ہو بھائی, شکر کرتے جان چھوٹی, بیٹھ جا. حالانکہ میری خدمت بہت کرتا ہے, جان دینے کو تیار ہے, اور میں اس کو آقا کے قریب کرنے کو تیار ہوں, خدا کی قسم. لیکن اس میں چیز جاتی نہیں ہے. ایسے طریقے نکالتا, میں کہتا ہوں سیاستدان بھی نہیں نکال سکتے. میں تو یہ جانتا ادھر, باقی اور بھی ہوں گے اس کے جیسے. اچھا جی, میرے خیال اچھی باتیں ہوئی ہیں. اگر یہ تم کو نصیب ہو جائے اور آقا سے رابطہ نصیب ہو جائے تو آقا جس چیز کو پسند کرتے ہیں. اور یہ حکمت نہیں کہا کوئی زیادتی کرے, قرآن نے بھی کہا اس کا بدلہ لے لو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. کوئی تمہارے ساتھ کرتا ہے تم بھی کرو, لیکن اس سے زیادہ جتنا کیا ہے. لیکن آگے کہا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ, اگر تم ٹھہر جاؤ, صبر کر جاؤ, لَهُوَ خَيْرٌ, تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا. تم نہ کرو, اگر کرو تو جائز ہے, اجازت ہے. تو مشکل ہے نا, اس سے مشکل چیز کوئی چیز. جن اس چیز کو چھوڑ دیا ہو سکتا ہے. تو ہمارا سارا سبق یہی ہوتا ہے کہ ہم نے مرضی مصطفیٰ پہ چلنا ہے, لیکن اندھا ہو کے, سمجھ میں آئے نہ آئے.